السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ایک میسیج چل رہا ہے ایک مسجد میں آٹومیٹک قالین کے تعلق سے۔ کوئی کہتا ہے کہ ترکی میں ایک مسجد ہے، کوئی کہتا ہے قطر میں ایک مسجد ہے جس میں حیران کن آٹومیٹک قالین سسٹم ہے۔ ابھی بھی یہ میسیج دیکھا کہ دارالحکومت دوحہ کی عبدالوہاب مسجد میں آٹومیٹک قالین سسٹم، جس میں نمازیوں کے لیے آٹومیٹک کرسی، سامان رکھنے کے لیے باکس، کمر سیدھی کرنے کے لیے ٹیک اور تلاوت قرآن کے لیے میز اور کرسیوں کی سہولت موجود ہے۔ ناظرین، یہ میسیج بڑا گردش کر رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ ہے، نمازیوں کے لیے مسجد میں اتنی ساری سہولتیں ہیں اور یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، ایسا سسٹم آ گیا، اب نمازیوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ کسی کو کرسی پہ بیٹھنا ہے تو کرسی شو ہو جاتی ہے، کسی کو ٹیکا لگا کے بیٹھنا ہے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ موبائل پرس وغیرہ رکھنے کے لیے اس میں اندر قالین میں نیچے باکس بنے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے کئی ساری اس میں ویڈیوز میں دکھائے گئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ صرف ڈیمو ویڈیو ہے، یہ ابھی تک کے بھی کسی بھی مسجد کے اندر اویلیبل نہیں ہے۔ چنانچہ قطر، دوحہ وغیرہ میں جو جاننے والے کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا جس مسجد کا حوالہ دیا گیا ہے وہاں مسجدوں میں ہم نے جا کر کے دیکھا، اس طرح کا کوئی قالین وہاں پر اب تک موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہی میسیج سیم ترکی کے تعلق سے تھا کہ ترکی کی فلاں مسجد میں ہے، تو وہاں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے جا کے دیکھا تو وہاں تو اس طرح کا کوئی قالین سسٹم موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جھوٹی خبر ہے کہ اس طرح کا کوئی قالین موجود ہے۔ فی الحال تک اس طرح کا کوئی قالین ابھی تک نہیں بن پایا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فیوچر پلان ہو، مستقبل میں اس طرح کا کوئی قالین بن جائے یا لوگ بنانے کی کوشش کریں، تو ہو سکتا ہے یہ ڈیمو ویڈیو ہو، لیکن ابھی تک کہ اس طرح کا کوئی قالین موجود نہیں ہے۔ اور ہم مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ اچھی چیز کو دیکھ کر کے اس کی تحقیق نہیں کرتے، بس ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ واہ کرنے لگتے ہیں کہ واہ کیا خوب ہے، کیا خوب ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں، وہ جھوٹے یا سچ ہے اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ حالانکہ کسی بھی میسیج کو آگے شیئر کرنے، فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضروری ہے کہ حقیقت میں وہ ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے ہمیں یہی اصول بتایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کے بارے میں پہلے تحقیق کر لو کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو آگے جو ہے غفلت میں بڑھا دیں، اس سے کسی کا نقصان ہو جائے اور بعد میں آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی طریقے سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے اور غیر معتبر ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات نقل کر دے، اس کی تحقیق نہ کرے کہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو ایسا بندہ بھی جھوٹا بندہ ہے کہ جو باتوں کی تحقیق نہ کرے، بس جیسا سنتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے، جیسا سنتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے، تو ایسا بندہ غیر معتبر کہلاتا ہے، جھوٹا اس کو حدیث میں کہا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ ویڈیو اخیر میں ہم شامل کر دیتے ہیں، ویڈیو بھی دیکھ لیجئے وہ ویڈیو کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے اور اس کے جھوٹا ہونے کی یہی دلیل ہے کہ کچھ لوگ اسے ترکی کا بتا رہے ہیں، کچھ لوگ اسے دوحہ کا بتا رہے ہیں، کچھ لوگ کہیں اور کا بتا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قالین تو کسی ایک مسجد میں ہی ہے، ترکی میں ہے، دوحہ میں ہے، کہاں پر ہے تو یہی پتہ نہیں ہے لوگوں کو، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہاں کے حساب سے اس کو فٹ کر دیتا ہے، تو یہی اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال ابھی تک کہ اس طرح کا کوئی قالین دنیا میں کسی مسجد میں موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں آ جائے، لیکن فی الحال تک موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کی ویڈیو کو آگے شیئر نہ کریں، یہ کسی نے ڈیمو بنائی ہے، اللہ جانے گمراہ کرنے کے لیے ہے، یا کسی نے ڈیمو ویڈیو بنائی ہے، یا اس کے پیچھے کیا منشا، کیا مقصد ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ بہرحال اس طرح کی ویڈیو کو آگے شیئر نہ کریں، کیونکہ فی الحال تک یہ جھوٹا میسیج ہے۔ ہاں جب کہیں واقعتاً موجود ہو جائے تو پھر آپ چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں، لیکن جب تک کہ تحقیق یہی ہے کہ اس طرح کا قالین موجود نہیں ہے تب تک کہ ایسی ویڈیو شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب وہ ویڈیو ہے آخر میں، اس کو دیکھ لیجئے گا۔